السلام علیکم دوستو، میں ہوں زوار حسین کامریڈ۔ آج کافی تاخیر کے بعد آپ دوستوں سے مجھے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہم بات کریں گے لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ LA 133 133 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے، جس کے بارے میں نہ صرف لاہوریے بلکہ پنجاب، پاکستان، ایون کہ پوری دنیا سے جو ہے وہ اس حلقے کے نتائج کے لوگ منتظر ہیں۔ صحافتی حلقے، سیاسی حلقے، سیاسی پنڈت وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس حلقے کے نتائج کیا آتے ہیں، کیونکہ یہ جو LA 133 کا رزلٹ ہوگا یہ بیسیکلی صرف ایک حلقے کا رزلٹ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی قومی سیاست میں سیاسی جماعتوں کے کردار کا تعین کرے گا، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی جس کو پنجاب سے ایک طرح سے مردہ قرار دے دیا گیا تھا، آؤٹ کر دیا گیا تھا، اور یہ ایک سکہ بند رائے قائم کر لی گئی تھی کہ اب پیپلز پارٹی ختم ہے، وہ پنجاب میں اس کا ریوائول نہیں ہو سکتا، وہ زندہ نہیں ہو سکتی پنجاب میں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ایسا امتحان تھا پیپلز پارٹی کا ضمنی الیکشن، جس کا ہم ابھی تجزیہ کریں گے، ابھی جائزہ لیں گے کہ کیسے اور کس طرح تھا۔ تو دوستو، آج کا دن جو تھا وہ انتخابی مہم کا آخری دن تھا۔ سب سے اہم جو آج کا ایونٹ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ریلی تھی جو مہنگائی کے خلاف نکالی گئی، اس میں یکجہتی تھی آپس میں ورکرز کی اور پارٹی کی۔ تو وہ ریلی جو ہے وہ 5 بجے کے قریب پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری اسلم گل صاحب کے مرکزی انتخابی دفتر سے جو واقعہ ہے پنڈی راجپوتاں پنڈی سٹاپ کے پاس، میاں طارق عزیز صاحب پارٹی کے تھے، ان کے آفس میں یہ پارٹی کا مرکزی آفس بنایا گیا۔ تو وہاں سے ایک بہت بڑی ریلی جو تھی وہ جوش و خروش کارکنوں کا تھا دیکھنے والا، اس میں محنت کش طبقات کے لوگوں کی اکثریت تھی جو میں نے جا کے وہاں آبزرو کی۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ ایک بہت بڑی ریلی کی صورت میں جو کہ روانہ ہوئی تقریباً 5 بجے کے قریب، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے تقریباً 10:15 بجے یا 10:20 کے قریب وہ ختم ہوئی ہے۔ اور یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ 5 گھنٹے دورانیہ بنتا ہے اس ریلی کا۔ اس ریلی کے ساتھ میں بھی رہا ہوں، تو اس ریلی کو روکا بھی گیا اور پولیس سے مٹ بھیڑ بھی ہوئی، وہ آدھ پون گھنٹہ وہاں رکی بھی رہی، لیکن اس میں جو جوش و خروش تھا کارکنوں کا، اور ابھی باگڑیا چوک پہ جو پیپلز پارٹی نے بہت بڑا ایک جلسہ کیا ہے، اس سے ایک بہت زبردست امپیکٹ کریٹ ہوا ہے LA 133 کے انتخابات کے حوالے سے۔ تو اب ہم تھوڑا تجزیہ کریں اس حلقے میں جو کہ انتخابی مہم کے دوران ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ تو احباب، مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلا شبہ اس کا ووٹ بینک جو ہے لاہور میں ایک یونٹی کے ساتھ ایک غیر متزلزل اعتماد ہے ان کو اپنی لیڈرشپ پہ، اور اسی بنا پہ وہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی سیاست کا جو سلسلہ تھا اس نے بڑی توانائی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو LA 133 کا الیکشن ہے، اس میں جب ٹکٹ دیا گیا پرویز ملک صاحب کی وفات کے بعد، تو ان کی جو بیوہ ہیں محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، ان کو نامینیٹ کیا گیا یہاں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ۔ اس سے ابتدائی طور پر ایک ایسا تاثر پارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا کہ یہ بھی مسلم لیگ میں، نون لیگ میں شاید پرویز ملک فیملی کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ ان کا پرویز ملک صاحب خود بھی MLA تھے، ان کا صاحبزادہ علی پرویز ملک بھی MLA، اور محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو اس انتخاب میں کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں مخصوص نشستوں پہ۔ تو مسلم لیگ کے اندر مقامی جو قیادت تھی، یہ بہت سے ذرائع اندر کی خبریں دے رہے ہیں کہ ان میں ایک طرح کا یہ عدم تحفظ ہوا کہ باقی لوگوں پہ، باقی فیملیز پہ، باقی سیاسی جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں پارٹی کے لیے، ان پہ یہ اتنی کرم نوازی کیوں نہیں ہوتی۔ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے ایک سپلٹ کی فضا ہے، کچھ لوگ خاموش ہیں، کچھ دھڑے خاموش ہیں
کہ ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ اپنے کینڈیڈیٹ کو نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے، ہم اپنے ووٹرز جو ہیں ان کو موٹیویشن نہیں دیں گے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے کوئی ایفرٹس کرے، جس کا اظہار ہمیں دیکھنے میں یہ ملا ہے کہ ان کی انتخابی مہم جو ہے وہ علی پرویز ملک صاحب نے چلائی ہے۔ شائستہ محترمہ جو ہیں وہ عزت میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمپین میں نمایاں نہیں رہیں، اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی جو ایک جوش اور خروش ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن تھے مسلم لیگ نون نے کنٹیسٹ کیے ہیں پنجاب میں کہیں بھی، تو ایک شور و غل نظر آتا تھا، چوکوں میں شیر شیر کی صدائیں گونجتی تھی۔ اس طرح کا جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ پورے حلقہ میں یہ انتخابی مہم کے دوران کا میں آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو مسلم لیگ جو ہے، ایک مسلم لیگ نون کا یہ ایک سیٹ بیک پہلے ہی تھا کہ جب الیکشن کے لیے نامینیٹ ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ، تو اس پہ بھی کچھ لوگوں کا عدم اعتماد جو تھا، اس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیک فٹ پہ آئی اور اس کی کمپین میں جان نہیں پڑ سکی، جس سے ایک تاثر کمزوری کا اجاگر ہوا۔ اب پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بیسیکلی جب کمپین کو شروع کیا ہے تو وہ ایسے ہی تھی جیسے پچھلے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، ایک سلو موشن کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن پھر اچانک پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے، جس میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو ہیں، ان لوگوں نے، اس پارٹی کی مرکزی قیادت نے پنجاب کو فوکس کیا اور یہ ایک پالیسی بنائی کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، اور ایک سائنٹیفک بنیادوں پہ پیپلز پارٹی نے ایک کمپین جو ہے اس کو مینیج کیا۔ اس کمپین کا جو سلسلہ تھا وہ اس انداز سے شروع ہوا کہ کراچی سے، سندھ سے ٹیمیں یہاں پہ آ کر لاہور میں بیٹھ گئیں۔ زرداری صاحب جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہے تھے اس پوری کمپین کی، اور اس کے علاوہ ہر یونین کونسل میں حلقہ کی وہاں پہ 3 رکنی کمیٹی بنی، ایک پنجاب میں، پنجاب کی تنظیم میں سے، ایک وہاں کی مقامی یونین کونسل کے صدر کو یا جو پرومیننٹ بندہ تھا پیپلز پارٹی کا، اس کو ذمہ داری دی گئی اس کمیٹی میں، اور ان کے اوپر ایک لیڈنگ رول تھا جو پارٹی کے سینئر قائدین جو ایکسپرٹس ہیں الیکشن کے، ان کو ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ اس طرح ہر یونین کونسل میں جو ٹیم تھی اس نے رزلٹس دینے تھے، اور انہوں نے بہت ہی محنت سے کام کیا، کیونکہ ان کو فیڈ بیک ملی کہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ تو وہ جو ٹیم تھی انہوں نے لسٹیں مینیج کی، پرچیاں تقسیم کی، ڈور ٹو ڈور گئے، لوگوں کے پاس پہنچے ہیں، اور اس ٹیم کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر، جن کو کچھ ماہ قبل ہی صدر نامینیٹ کیا گیا تھا، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تھے، اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم کا حصہ تھے وہ انتہائی انرجیٹک اور پارلیمانی سیاست کے ایکسپرٹ، عوامی سیاست کے ایکسپرٹ، جلسے جلوسوں میں ایک نام بنانے والے بلاول بھٹو کے جلسے منعقد کروا کر سید حسن مرتضیٰ جو تھے وہ ان کے شانہ بشانہ تھے۔ ان دونوں کی ٹیم جو تھی، ان لوگوں نے لوگوں سے رابطے کیے صدر اور سیکرٹری نے، اور اس کے علاوہ پنجاب کے آفس میں جو ٹیم تھی وہ عثمان سلیم ملک صاحب کی قیادت میں ایڈیشنل سیکرٹری جو ہیں پنجاب کے نسیم صابر اور دوسری ٹیم کے ساتھ انہوں نے مل کر جو پیپر ورک تھا پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا وہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ اب آتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ کی طرف۔ تو سیاسی جوڑ توڑ جو تھا، پیپلز پارٹی نے فوکس کیا، مریم کالونی یہاں پہ ہے اس حلقے میں جس میں کرسچن کمیونٹی کے 30,000 پلس ووٹ ہیں، ان کو فوکس کیا، اور وہاں پہ لوگوں سے رابطے کیے، ڈور ٹو ڈور، ایک پرسن ٹو پرسن۔ اس میں جو اہم کام یہ کیا گیا کہ مذہبی جو تنظیموں کے رکن ہیڈ تھے، جو مسیحی تنظیموں کے، مسیحی بھائیوں کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے ہیڈز جو ہیں وہ آئے، انہوں نے آ کے کنوینس کیا اور یہ پیغام دیا کہ مائنارٹی کے لیے سب سے آئیڈیل جو مینیفیسٹو ہے، جو پارٹی ہے، جس کی پرفارمنس ہے، جس کا ریکارڈ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد جو تھی مسیحی کمیونٹی کی وہ اٹیچ ہوئی اس کمپین کے دوران پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد شیعہ کمیونٹی جو تھی وہ بہت ناراض ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، خاص طور پہ جو ہزارہ کی قتل و شہادتیں تھیں پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور میں، تو لیکن ان کے لیے بھی وہاں کمیٹی بنی ایک اہل تشیع جو پیپلز پارٹی کے اندر ہے، میڈم شعلہ رضا، بڑی اس میں اہم انہوں نے رول پلے کیا۔ تو وہ جو ہیں ان لوگوں نے
جو حلقہ کے اندر 19-20 کے قریب جو تھیں وہ بانیان مجالس تھے اور امام بارگاہیں تھیں، وہاں پہ رابطہ کیا گیا، وہاں مجالس منعقد کی گئی، کمیونٹی کو بلایا گیا اور پروگرام دیا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اہل تشیع کے لیے کس طرح کے جذبات رکھتی ہے اور کس طرح روایت رہی ہے پیپلز پارٹی کی اہل تشیع کی۔ اس کے بعد عوامی تحریک جو ہے اس نے بڑا ہی اہم رول ادا کیا اس انتخابی مہم کی کامیابی کے لیے۔ پاکستان عوامی تحریک یاد رہے کہ یہاں سے 2002 میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری جو ہیں انہوں نے الیکشن MLA کا ون کیا تھا، تو آلریڈی ان کا اس حلقے میں ایک ووٹ بینک ہے، ایک ان کی پولیٹیکل ورتھ ہے۔ تو جناب وہ عوامی تحریک جو تھی اس نے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، نون لیگ کے خلاف ریئیکشن دینے کے لیے انہوں نے پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بیس پہ۔ تو انہوں نے یہاں تک کیا کہ پیپلز پارٹی کا جو مرکزی انتخابی دفتر تھا اس کے ساتھ ہی عوامی تحریک کا دفتر تھا۔ ان لوگوں کا ووٹ جو ہے یہاں پہ طاہر القادری صاحب جیتے تھے، تو یہ تجزیے ہیں کہ یہاں 15 سے 20 ہزار ووٹ عوامی تحریک کا ہے، لیکن اگر آپ پورا ووٹ نہ بھی کاسٹ کریں، کاؤنٹ نہ کریں، تو ایک معقول ووٹرز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ عوامی تحریک کی طرف سے شامل ہوئے۔ اس کے بعد کمیونٹی جو ہے وہ باقی کمیونٹی چھوٹی جو تھی وہ ان میں سے PTI کے بہت سے کونسلرز، نون لیگ کے گراس روٹ تک کے لوگ جو ہے اپنے عہدوں کو چھوڑ کر جو نظر انداز کیے جاتے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور ان لوگوں کی تعداد 8، 10، 15 روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہر یونین کونسل میں کوئی نہ کوئی اعلان کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جو نظریں ہیں سیاسی تجزیہ نگاروں کی، جو فیصلہ کن ووٹ ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے ابھی تک اس کی طرف سے کوئی واضح صورتحال نظر نہیں آئی کہ وہ کس کا ساتھ دے گا آج آخری 12 بجے تک کمپین ختم ہونے تک۔ لیکن جو PTI کے ووٹرز ہیں جب اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ نون لیگ کو تو ہم ووٹ نہیں دیں گے، اور اگر نہیں ووٹ دیں گے تو خاموش رہیں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ان سے گراس روٹ پہ پرسن ٹو پرسن رابطے کیے ہیں، ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کافی حد تک ایک بہت بڑی کامیابی پیپلز پارٹی کے نام ہونے جا رہی ہے۔ PTI کے جو اشرافیہ ہیں، جو لیڈ کلاس کے عہدیداران ہیں، وہ تو شاید ووٹ کاسٹ ہی نہیں کریں گے، لیکن جو مڈل کلاس کے ہیں، لوئر مڈل کلاس کے ہیں، وہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں آج رات تک یا کل دوپہر تک یا کل شام تک وہ فیصلہ کر لیں گے، اور 99% امکان ہے کہ PTI کا ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کاسٹ ہوگا۔ تو دوستو یہ ساری صورتحال جو تھی، یہ نون لیگ نے جب الیکشن شروع ہوئے ہیں تو کاؤنٹ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی 20,000 کے قریب ووٹ لے جائے گی، لیکن جب نون لیگ کی طرف سے خوفزدہ ہونے کے بعد ویڈیوز جو منظر عام پہ آئی اس میں الزام اور جوابی الزامات ہوئے، وہ ایک طرح کا یہ ایک خوف تھا جو نون لیگ کی قیادت مقامی اور جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے دلوں میں بیٹھا کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے جس طرح ایسٹیمیٹ کیا تھا اس کے بارے میں جو ہماری رائے تھی وہ تو اس کو کراس کر کے ایک لمبے جمپ کے ساتھ اوپر چلی گئی ہے۔ تو دوستو ایسا ہی ہوا، پیپلز پارٹی نے جس سائنٹیفک انداز سے اپنے جالوں کو جگایا ہے، ان کو جوڑا ہے، خاص طور پہ جو 50+ ایج کی جنریشن ہے وہ آ کے جب شامل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے جی بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے، تو ان کے جو بچے تھے PTI کی سپورٹ کرنے والوں زیادہ تعداد، اکثریت ان کی، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ان لوگوں نے جی بھٹو کے نعرے لگا کر پارٹی کا پرچم تھام کے جلسوں میں، ریلیوں میں، کارنر میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ ایک نئی نسل کی کھیپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئی ہے۔ تو ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک لانے کے لیے جو کردار ادا ہوتا ہے وہ سیاسی کارکن کا ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو 50+ ایج کے کارکن ہیں وہ اس کام کے بڑے ہی ایکسپرٹ ہیں، گلی محلوں سے ووٹرز کو نکالنا اور پولنگ اسٹیشن تک لے کے آنا۔ پیپلز پارٹی نے ان کو ایکٹیو کر کے بیسیکلی الیکشن جیتنے کی بنیادیں رکھ دی ہیں۔ تو دوستو جیسے جیسے یہ کمپین آگے بڑھتی گئی، ڈے بائی ڈے پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی وہ انتہائی منظم انداز سے آگے بڑھتی رہی، اور
یہ اس کا 2 دن پہلے کل یا پچھلے دن اس سے گزشتہ دن میں پولنگ ایجنٹس کی میٹنگز ہوئی ہیں. وہاں پہ یہ منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے سندھ میں بھی پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ آگے نہیں آتے کہ ہمیں آپ پولنگ ایجنٹ بنائیں. اس جذبے کے ساتھ وہ پیپلز پارٹی جس کے گزشتہ 2-3 الیکشن میں پنجاب سے پولنگ ایجنٹس بھاگ جایا کرتے تھے, ان کو سامان دے کے آتے تھے امیدوار کہ آپ نے صبح جا کے ایز پولنگ ایجنٹ ہمارا وہاں الیکشن آبزرو کرنا ہے, وہ صبح نظر ہی نہیں آتے تھے. تو وہاں ایک تانتا بن گیا کہ ہمیں پولنگ ایجنٹ بنایا جائے, اور یہ ایک ایسی فضا بنی جس سے پیپلز پارٹی کی ہوا چلی. اور آج کی جو ریلی تھی, آج کی جو آخری دن ہے کمپین کا 3 دسمبر کی رات 12 بجے تک کا, تو یہ اس میں جو ریلی کا امپیکٹ ہے 5 گھنٹے کی, وہاں پہ چوکوں میں خطابات ہوئے, لوگوں نے بڑا استقبال کیا. اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری اسلم گل صاحب کی ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ قائدین نے جو تقریریں کی ہیں وہ طبقاتی بنیادوں پہ ہوئی ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ آپ کے طبقے میں سے ہے, یہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس کے آپ گھر میں بھی نہیں جا سکیں گے, جس کو آپ کال نہیں کر سکیں گے, جو آپ کا فون نہیں سن سکے گا. یس, چودھری اسلم گل آپ کے شانہ بشانہ آپ کے مسائل حل کروانے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس نے بڑے خوبصورت ایشوز کی بات کی ہے کہ لاہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ کیا گیا, لیکن 35 سالوں میں اگر پیرس بنا بھی ہے تو چند ایسی سڑکیں بنی ہیں جو شریف فیملی کے گھروں کو جاتی ہیں. یہ ایسی باتیں جلسوں سٹیج پہ ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کی سٹیج پہ ہوئی ہیں, جس کو لوگوں نے بڑا اپیل کیا ہے. تو جس کے نتیجے میں ایک خوبصورت کمپین پیپلز پارٹی نے بہت عرصے بعد پنجاب میں ایک منظم, آرگنائزڈ اور سائنٹیفک بنیادوں پہ کمپین کو آرگنائز کر کے ایک بنیاد رکھتی ہے جیت کی طرف جانے کی. اور لوگ تو سیاسی تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا اپ سیٹ بھی ہو سکتا ہے. اور جو آج کے میں نے جذبات دیکھے ہیں ذاتی طور پر ریلی میں, وہ یقینی طور پر اس امر کی نوید ہے کہ یہ حلقہ 133 جو ہے, جیت کا فیصلہ جو ہے, جیت ہار کا فیصلہ یا تو بہت کلوز ووٹوں سے ہوگا, اور اس میں پیپلز پارٹی اپ سیٹ بھی دے سکتی ہے. اور یہ بیسیکلی ایک تخت لاہور کے حوالے سے اس کو جنگ کہا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کہتے ہیں کہ 35 سال سے ہم سے چھینا گیا لاہور جو ہے ہم نے واپس لینا ہے. تو یہ ایک حلقے کا نتیجہ نہیں ہوگا, یہ ایک پورے پنجاب میں 180 پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کم بیک ہوگی, اور جس کے اثرات آنے والے انتخابات پر بھی مرتب ہوں گے. میری نیک تمنائیں پیپلز پارٹی کے تمام دوستوں کے لیے, پیپلز پارٹی کے امیدوار کے لیے اور جمہوریت کے لیے, اور محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے لیے بھی, وہ بھی اپنی جماعت کے لیے امیدوار ہیں, ان کی وہ بھی تگ و دو اور کوشش کر رہی ہیں. تو جیت تو اسی کی ہونی ہے جس نے لوگوں کا دل جیتنا ہے. اور جو حالات اور کرائن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا پلڑا اس یمن میں بھاری ہے. اپنا بڑا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات چیت کا سلسلہ اب بڑھائیں گے اور مختلف موضوعات پہ بات کرتے رہیں گے. اپنا بڑا خیال رکھیے.